اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول التعریف بعلم الاصول کلمات تمہیدیۃ بعد ان آمن الانسان باللہ والاسلام والشریعۃ وعرف انہ مسئول عن امتثال احکام اللہ تعالی بحکم کونہ عبدا لہ یصبح ملزما بالتوفیق بین سلوکہ فی مختلف مجالات الحیات الی آخرہ۔ خوب، ہماری گفتگو دیکھیے 2-3 دن پہلے تمہیدی مراحل سے گزر چکی ہے اور آج مجھے متن میں وارد ہونا ہے۔ بہت دلچسپ اور بہت اچھا موضوع جو ہے وہ اس ٹرم میں ہے، جس میں ہمیں آپ کے ساتھ درس و تدریس کے امور کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے اہم ترین علوم حوزوی میں سے ایک علم اصول ہے، جس کی اہمیت سے میں آپ لوگوں کو کافی حد تک آشنا کر چکا ہوں۔ آج علم اصول کی تعریف میں ہمیں وارد ہونا ہے۔ اس کے پہلے متن میں 2-4 الفاظ ہیں جس کی ذرا ترجمہ اور ہلکی سی وضاحت کر دوں، پھر متن آپ کے لیے جب ترجمہ کروں گا تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، جو چاہے وہ جلدی اگر میرے ساتھ چل سکتا ہو تو ان الفاظ کے نیچے نشان لگا لے، نشان کھینچ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ترجمہ لکھ لے۔ ایک لفظ آیا ہے پہلی سطر کے آخری لفظ کو عنوان سے، امتثال۔ امتثال کہتے ہیں بجا لانا۔ امتثال امر یعنی کسی کے امر کی اطاعت کرنا، امتثال یعنی بجا لانا۔ اس کے بعد اس کے نیچے دوسری لائن میں بیچ میں آیا ہوا یصبح۔ یصبح یعنی ہو جانا، ہو جاتا ہے، گردیدن فارسی میں کہتے ہیں۔ خوب، سلوک کہتے ہیں رفتار کو، اسی لائن کے آخر میں ہے سلوک ہی۔ سلوک کہتے ہیں رفتار کو۔ مجالات جو لفظ استعمال ہے، مجالات موقع، محل، دائرہ، اس کو مجالات حیات کہتے ہیں، زندگی کے مختلف دائروں میں، مختلف موقعوں پر، مختلف مراحل میں۔ اور تیسری لائن کے آخر میں آیا ہے موقف العملی۔ موقف یعنی وظیفہ، نظریہ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، موقف عملی سے مراد یہ ہے۔ اگلے پیراگراف کی دوسری لائن کے آخر میں آیا امرا میسورا۔ میسور کے معنی ہوتے ہیں آسان کے، میسر ہو جانا، آسانی سے مل جانا، تو میسور کہتے ہیں آسان کو۔ اس کے بعد عدیدۃ، اسی کے جسٹ نیچے عدیدہ، عدیدہ مختلف، متعدد۔ عدت کے معنی ہوتا ہے منتہی ہو جانا، پہنچنا۔ عدت یعنی پہنچا دیتا ہے، وہاں تک لے جاتا ہے۔ عدت یعنی منتہی ہونا، پہنچانا یا پہنچ جانا۔ اس کے بعد پھر اسی لائن میں جہاں پہلا حرف لفظ عدت ہے، اسی میں آخر میں چل کر کے 2 لفظ ہے اکتناف اور بالغموس۔ اکتناف کہتے ہیں گھیر لینے کو، احاطہ کر لینے کو، اور غموس کہتے ہیں پیچیدگیوں کو، گہرائیوں کو، مشکلات کو۔ تو آخری لائن سے پہلے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے شروع میں ہی لائن کے ایک دم، یتولا، ہے نا، یوزع علم یتولا، یتولا یعنی متولی ہونا، عہدیدار ہونا، مسئول ہونا، ان ذمہ داری کو قبول کرنا، اس کام کو انجام دینا۔ متولی اسی سے بنا ہے، یتولا۔ خوب، اگلے صفحے میں دوسری لائن کا آخری حرف ہے یمارس۔ دیکھیے، یہ میں الفاظ سے لکھا ترجمہ کرا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جب میں پڑھاؤں گا تو آپ لوگ ان الفاظ کو رکیے گا، ٹکیے گا، اور سوال بھی آپ کی طرف سے آ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو۔ تو میں پہلے ہی جو سخت الفاظ ہیں ان کو ذرا سا پیش کر رہا ہوں ترجمہ اس کا، تاکہ آپ کو متن سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو دوسری لائن کے آخر میں یمارس، یمارس یعنی تمرین کرتا ہے، تمرین، پریکٹس، ٹھیک ہے، لگاتار اس کام کو انجام دینا، اس کے لیے جو ممارست کہتے ہیں اور تمرین کہتے ہیں، یمارس کو۔ خوب، پھر تیسری لائن میں آخر سے ذرا سے پہلے ہے فی کل حدث من احداث۔ حدث کہتے ہیں رودات کو، رخدات کو، کسی چیز کے ظاہر ہو جانے کو، واقعے کو۔ اس کے نیچے آخری لائن جو ہے اس پیراگراف کی چوتھی لائن، اس میں آیا ہے استنباط، عملیۃ الاستنباط۔ استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو نکالنا، آپریشن کرنا، خارج کرنا، حاصل کرنا۔ استنباط یعنی نکالنا کسی چیز کو
کسی چھپی ہوئی جگہ سے، یہ استنباط۔ احداث یعنی حدث احداث جو جمع ہے حدث کی، میں نے حدث بتا دیا، اس سے احداث سمجھ جائیے خود آپ۔ احداث یعنی واقعہ، رونما ہونا کسی چیز کا، رخداد، واقعہ، احداث نہیں واقعات میں سے کوئی واقعہ۔ خوب، اس کے بعد پھر اب نیچے آپ آ جائیے تیسرے چوتھے پیراگراف میں، دو چھوٹے پیراگراف کو چھوڑتے ہوئے چوتھے پیراگراف میں اس کی آخری لائن سے پہلے لکھا الادلۃ المحرزہ۔ الادلۃ المحرزہ، ادلہ کہتے ہیں دلیل کی جمع ہے ادلہ، محرزہ یعنی انکشاف کرنے والی دلیل، آشکار کرنے والی دلیل، واضح کرنے والی دلیل۔ ادلۃ المحرزہ مل گیا؟ جی ہاں، ادلۃ المحرزہ یعنی واضح اور آشکار کرنے والی دلیلیں۔ اس کے بعد ہے اسی کے نیچے والی لائن میں اصول العملیہ۔ اصول عملیہ یعنی اصول تو جمع ہے اصل کی، قانون، عمل کو عملی قوانین کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بھی، میں اس کی اصطلاح واضح کروں گا چونکہ یہ خود تفصیل سے اصول عملیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ادلہ محرزہ کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے اصول عملیہ، یعنی ہمارے پاس جو دلیل آتی ہیں وہ دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ کچھ دلیلیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مسئلے کو کشف کر دیتی ہیں کہ یہی حکم شرعی ہے، اور کچھ دلیلیں وہ ہوتی ہیں جو مسئلے کو کشف نہیں کرتی ہیں مگر ہمارے عمل کو معین کر دیتی ہیں کہ یہاں پر جہاں شک ہے آپ کو کسی مسئلے میں، وہاں آپ کا فریضہ کیا ہے۔ تو ان مشکوک جگہوں پہ فریضے کو معین کرنے والے جو قوانین ہوتے ہیں، جو دلیلیں ہوتی ہیں، ان کو ادلہ عملیہ یا اصول عملیہ کہتے ہیں۔ خوب، اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں اگلے پیراگراف میں، یعنی نیچے جو آخری پیراگراف ہے اس میں عناصر موحدہ۔ عناصر کہتے ہیں عنصر کی جمع کو، اور عناصر موحدہ یعنی ایک عنصر جو کئی جگہ کام آتا ہے، اور اسی میں نیچے بھی لکھا ہوا عناصر مشترکہ، یعنی وہ عنصر جو وہ عناصر کہ جو کئی جگہ کام آتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں۔ ابھی عنصر جو ہے نا عناصر مشترکہ، یہ عبارت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ واضح ہوگا کہ جب ہم استنباط کرتے ہیں، جب اجتہاد کرتے ہیں تو کچھ چیزوں سے کئی جگہ استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن مثال دی تھی، خبر واحد حجت ہے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور خبر واحد نہیں، انجاکم فاسقون بنبأ، یاد آیا؟ انجاکم فاسقون، جب فاسق خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل اگر خبر لے کر کے آئے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خبر واحد ثقہ جو ہے، یہ عنصر ایسا عنصر ہے، ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ استفادہ ہر جگہ کر سکتے ہیں، اور سارے مسائل کو جہاں بھی ممکن ہو نکال سکتے ہیں، کسی ایک جگہ سے مخصوص یہ عنصر نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کو، ایسی دلیلوں کو، ایسی باتوں کو عناصر مشترکہ کہتے ہیں کہ جس سے اجتہاد میں ہر جگہ کام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مشترک ہوتے اجتہاد بہت سے فقہی مسائل میں۔ یہ میں نے لفظی طور پہ آپ کو بتا تو دیا ہے، لیکن ہمیں اس کی وضاحت ان جملوں کی خود متن میں کی جائے گی۔ خوب، اگلے پیج پہ اگر آپ آئیے، تعریف و علم الاصول، تو یہاں لکھا ہے دوسرے پیراگراف میں لکھے نستوعبہ۔ استیاب کہتے ہیں گھیر لینے کو، شامل کر لینے کو۔ استیاب کر لینا یعنی شامل کر لینا، گھیر لینا۔ اس کے نیچے والے پیراگراف میں لکھا ہے ایک لفظ آئے نمازج، نمازج بدایتن، نمازج و بدایتن۔ تو نمازج جو ہے وہ نمونوں کو کہتے ہیں، مثالوں کو کہتے ہیں، مثال۔ اور اس کے نیچے والی لائن میں آیا ہے فکرت العناصر۔ فکرت یعنی وہی نظریہ، ٹھیک ہے، فکرت فکر سے بنا ہے۔ خوب، اور اس کے نیچے آیا ہے چھوٹی سی ایک لائن ہے واجہہ۔ واجہہ یعنی روبرو ہوا، روبرو ہونا، ٹھیک ہے، مواجہ ہونا، خوب، مبتلا ہونا۔ اس کے نیچے یرتمسو، یرتمس وہ التماس سے بنا ہے، یعنی سر کو پانی میں ڈبونا۔ پھر آخری پیراگراف جو بڑا والا ہے اس میں نیچے سے تیسری لائن العرف العام۔ عرف العام کیا ہوتا ہے؟ عرف عام جیسے جنرلی پبلک کسی چیز سے کیا سمجھتی ہے،
عرف عام یعنی عام لوگوں کی سمجھ، عام لوگوں کی اصطلاح، عام لوگوں کی اصطلاح میں، عام پبلک کی اصطلاح میں کیا سمجھا جاتا ہے اس چیز سے، تو عرف عام کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یشذ یعنی غلط ہونا، میں شاذ و نادر سمجھا چکا ہوں، یشذ یعنی نادرست یا مراد ہے۔ اب اگلے پیج پہ اور اس کے بعد والے پیج پہ بھی کچھ اصطلاحات ہیں جن میں میں نے نشان لگایا ہوا ہے کہ لفظوں کی وضاحت کرنا ہے، مگر آپ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ شاید ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں، ارادہ تھا وہاں تک پہنچنے کا، مگر درس سے پہلے چونکہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کرا دیا، درس سے پہلے کچھ حدیث کی وضاحت کی، تو شاید اب ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ خوب آئیے ان لفظوں کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو اب آپ کو ایک بات بتا دوں، آج جو بتا رہے ہیں تعریف علم اصول سے پہلے تمہیدی کلمات کے طور بتا رہے ہیں کہ انسان جب اللہ پر ایمان لاتا ہے، اسلام اور شریعت کو سمجھ جاتا ہے، تو یہ بھی جان لیتا ہے کہ وہ مسئول اور ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اللہ کا بندہ ہونے کے عنوان سے کچھ احکام کو بجا لائے۔ ٹھیک ہے، زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کچھ امور کو انجام دینا۔ اب چونکہ انجام تو دینا اس کو زندگی کے امور میں بہت سی چیزوں میں، ادھر متوجہ رہیے گا، زندگی کے مختلف شعبوں میں کچھ امور کو انجام دینے کے لیے وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، مگر اب سارے امور، سارے مسئلے اس کے لیے واضح نہیں ہیں۔ اگر واضح ہوتے تو مسئلہ نہیں تھا، دیکھتا چلا جاتا، اپنی زندگی کے فریضوں کو انجام دیتا چلا جاتا۔ چونکہ سارے اور واقعات اس کے لیے، سارے مسائل کو سمجھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اور چونکہ بہت سے شرعی مسائل جو ہیں وہ غموس اور پیچیدگیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک، خاص کر کے اب جب کہ ہم زمانے پیغمبر سے دور ہو گئے ہیں، تو اب ضروری ہوا کہ ایک علم وضع کیا جائے جو علم ان پیچیدگیوں کو اور ان مشکلات کو کیا کرے، دور کرے۔ تو اب یہاں سے علم فقہ کا وجود ہوا۔ علم فقہ میں فقیہ نے پریکٹس کرنا شروع کیا، مجتہد نے تمرین کرنا شروع کیا، کوشش کرنا شروع کیا مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ اب مسائل کو تو اسے سمجھنا ہے، لیکن مسائل کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑی کچھ ایسی چیزوں کو، کچھ ایسے قواعد، کچھ ایسے اصول کو وضع کرنے کی، تاکہ ان قواعد کے سہارے سے مثلا نماز، روزہ، ٹھیک ہے، امر بالمعروف، حج، فلاں فلاں، ان اصول سے استفادہ کرتے ہوئے ان مسائل کو کیا کرے، عکس کرے یا حل کرے۔ خوب، وہ اصول کہ جن کے ذریعے سے مدد لیتے ہوئے انسان اس مسائل کو عکس کرتا ہے، جن دلیلوں کے ذریعے سے، وہ دلیلیں دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ کچھ دلیلیں وہ ہوتی ہیں جو واقعات کو کشف کر دیتی ہیں، مسئلے کو کشف کر دیتی ہیں، واقعے کو بتا دیتی ہیں، ان دلیلوں کو ہم ادلہ محرزہ کہتے ہیں، جو ہمیں واضح طور بتا دیتی ہیں کہ کیا حرام ہے اور کیا حرام ہے، واجب ہے کہ حرام ہے، کیا ہے، مسئلہ کلیئر کر دیتی ہیں، ان کو دلیل محرزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں دلیلیں جو یہ معین نہیں کر پاتی ہیں کہ واقعاً یہ حرام ہے کہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے بھی ہم جب بند گلی کا شکار ہو گئے تو نکلنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ بند گلی سے نکالنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ ہمارے پاس راستے چھوڑے ہیں، معصومین نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ یہاں پر پانی چھوڑ کر کے گئی بالٹی بھری ہوئی، واپس آئی تو یہاں سے جب آپ نے کتے کو جاتا ہوا دیکھا، جب کتے کو جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کو شک ہوا کتے نے پانی منہ ڈالا ہے کہ نہیں منہ ڈالا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی گواہ نہیں بتانے والا کہ جو احراز کرے، جو بتائے، مشخص کرے کہ واقعاً یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا استعمال حرام ہے کہ حلال ہے۔ تو آپ نے ایک قاعدہ جاری کیا جسے کہتے ہیں استصحاب، ایک اصل جاری کی استصحاب، کیونکہ پہلے پاک تھا اور ابھی نجاست ہمیں اس کے شک ہے، لہذا انشاءاللہ کیا ہوگا، یہ پاک ہوگا۔ یہ دلیل تو بنی مگر یہ دلیل محرزہ نہیں ہوئی، ہے نا، جس دلیل سے آپ نے اس کی طہارت کا حکم لگایا
یہ دلیل ہے ایسی جسے ہم کہتے ہیں اصل عملی. اصل عملی کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے ہمارے عمل کو صرف مشخص کر دیا ہے, ہمیں بند گلی سے باہر نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی جب جمع ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ اصول عملیہ. اصول عملیہ. تو ایک ہوگی ادلہ محرزہ, ایک ہوگی اصول عملیہ. خوب, یہ اصول عملیہ وغیرہ کے بارے میں, ادلہ محرزہ وغیرہ کے بارے میں جس علم میں بحث کی جاتی ہے اور اس علم سے استفادہ کرتے ہوئے علم فقہ میں فقیہ کام لیتا ہے, تو وہ علم کون سا علم ہے؟ وہی علم اصول ہے, اصول فقہ ہے. یہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دیا. اب آئیے ترجمہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنی وضاحت کے بعد اور خط کشیدہ کلمات کی وضاحت کے بعد اب ترجمہ آپ کے لیے آسان ہوگا. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بعد ان آمن الانسان باللہ والاسلام. یہ آج میں عبارت پڑھ رہا ہوں مگر اکثر آپ لوگوں سے عبارتیں پڑھواؤں گا, اور آپ لوگ مباحثہ بھی کیجیے گا آج کے درس کا, اور نئے درس کا مطالعہ کر کے آئیے گا, پیش مطالعہ کر کے آئیے گا. ضروری نہیں ہے کہ میں تدریس کروں, میں آپ لوگوں سے بھی تدریس کرواؤں گا انشاءاللہ. اتنی آپ لوگوں کو ادبیات میں نے پڑھا دی ہے, آپ نے مدرسے میں پڑھ لیے کہ اب آپ لوگ ان خط کشیدہ خاص کر کے لفظوں کی وضاحت کے بعد ترجمہ آپ لوگ خود کیجیے. بعد ان آمن الانسان باللہ, اس کے بعد کہ انسان جو ہے ایمان لے آیا اللہ پر, اسلام پر, شریعت پر, تو کیا ہوا؟ عرف انہ مسئول عن امتثال احکام اللہ تعالی, اس نے جان لیا کہ وہ مسئول ہے, ذمہ دار ہے کہ بجا لائے احکام پروردگار عالم کو. کیوں مسئول ہے؟ بحکم کونہ عبدا لہ, اس حکم کی بنیاد پر کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. جب بندہ ہوگا تو اپنے مولا کی اطاعت کرے یا نہیں کرے گا؟ جی. تو جب انسان نے یہ جان لیا کہ مسئول ہے, اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے, تو کیا ہو گیا؟ یسبح بعد ان آمن, جب وہ ایمان لے آیا اس بات کے اوپر اور سمجھ گیا کہ ہم بندے, لہذا امر واجب ہے ہمارے اوپر بجا لانا, اللہ کا امتثال کرنا, تو کیا ہوا؟ یسبح, یہ بعد ان آمن کا جواب یہاں پہ آ رہا ہے. یسبح, وہ ہو جاتا ہے ملزم ہو جاتا ہے, اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. کیا؟ بالتوفیق بین سلوکہ فی مختلف مجالات الحیات والشریعت الاسلامیہ, کہ وہ توفیق حاصل کرے, یعنی کامیابی حاصل کرے, عمل میں لائے. کس چیز میں اور کہاں؟ اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں, مختلف مجالات میں, مختلف میدانوں میں, شریعت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو سے, شریعت اسلامی کے نقطہ نگاہ سے اپنی زندگی کے سلوک کو, یعنی روش کو, طور طریقے کو, اٹھنے بیٹھنے اور جینے کے سلیقے کو کیا کرے؟ وہ صحیح کرے, درست کرے, اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو انجام دے. وعلیہ, جب یہ ملزم ہو گیا کہ اپنے سلوک کو مختلف مراحل زندگی میں شریعت کے اعتبار سے بجا لائے, تو کیا ہو گیا؟ وعلیہ, اس بنیاد پر اس پہ لازم ہو گیا اتخاذ الموقف العملی, کہ اپنے وظیفہ عملی کو, موقف عملی یعنی وظیفہ عملی کو اخذ کرے, معین کرے, حاصل کرے. الذی تفرض علیہ تبعیتہ للشریعت, وہ موقف عملی کہ جو اس کے اوپر واجب ہوئی ہے شریعت کی پیروی کرنے کے نتیجے میں. ٹھیک ہے, چونکہ تابع شریعت ہو گیا ہے لہذا ضروری ہے کہ اپنے وظیفہ عملی کو کیا کرے؟ معین کرے, مشخص کرے. وَلِأَجْلِ هَذَا كَانَ لِزَامًا عَلَى الْإِنسَانِ, میں اس کا خلاصہ آپ سب کو بتا چکا ہوں اور آپ لوگ سب سمجھ چکی ہیں. میں صرف مطابقت کر رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں عبارت کی. اصل مطلب لب و لباب وہی ہے جو آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا, اب کیونکہ ضروری ہو گیا اس کے اوپر کہ اپنے وظیفہ عملی کو مشخص کرے, جانے کہ ہمارا فریضہ بھی کیا ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا, اسی بنیاد پر کانا لزامًا علی الانسان, لازم ہے انسان کے اوپر. کیا لازم ہے؟ کیا یعین هذا الموقف العملی, کہ معین کرے کہ یہ موقف عملی کیا ہے. وَيَعْرِفُ كَيْفَ يَتَصَرَّفُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ, اور پہچانے کہ ہر مرحلہ زندگی میں کس طریقے سے تصرف کرنا ہے, عمل کرنا ہے. تصرف سے مراد کیا ہے؟ کیسا کام کرنا ہے, کس طریقے سے عمل کرنا ہے. سمجھ آ گیا؟ تو میں ایک بار خلاصہ اس پیراگراف کو بتا رہا ہوں. جب انسان مومن ہو گیا اور اس نے جان لیا
کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر اب وہ مسئول اور ذمہ دار ہوا اس بات کا کہ شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو شریعت کے اعتبار سے ڈھالے، ٹھیک ہے، وہ معین کرے اپنے وظیفے کو. اگر شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈالنا تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے وظیفے کو پہچاننا ہوگا، معین کرنا ہوگا ہمارا وظیفہ عملی کیا ہے. خوب بلو موقف عملی یعنی وظیفہ عملی، اس کی رسپانسبلٹی کیا، اس کا کام کیا ہے. مثال کے طور پہ وہ جو ہے کسی نے اس کے سامنے خرگوش کا گوشت رکھا ہے، وہ کھائے کہ نہ کھائے، لحم ارنب حرام ہے کہ حلال ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جمعے کا دن ہے، معین کرے کہ جمعہ اگر واجب ہے تو کون سا وجوب ہے، اس کا واجب تخیری ہے، واجب تعینی ہے، واجب ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ سارے اپنے فرائض کو یہ بندہ کیا کرے؟ معین کرے. البتہ آپ کو پتہ ہے کہ کون معین کرے گا؟ واجب تو سب پہ ہے مگر سب نہیں کر پاتے ہیں. اگر سارے انسانوں میں سے کچھ نے بھی اس کام کو انجام دیا، باقی لوگوں کو توضیح المسائل کی شکل میں کتاب دے دی، تو باقی لوگوں سے واجب کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی گردن سے ساخت ہو جاتا ہے واجب کفایہ. لیکن بہرحال کلی طور پہ سارے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے کہ اپنے وظیفے معین کرے. ولو کانت پتہ چل گیا کہ احکام شریعہ کو اسے مشخص کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہچاننا ہے تاکہ اپنی زندگی کے عمل کو انجام دے. ولو کانت احکام الشریعہ فی کل الوقائع واضحہ، اور اگر احکام شریعہ تمام مجالات زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ واضح ہوتے، وضوحاً بدیہیاً للجمیع، ایسا واضح ہوتے کہ بدیہی ہوتے، آشکار ہوتے تمام لوگوں کے لیے، تو کیا ہوتا؟ لکان تحدید الموقف العملی المطلوب تجاہ الشریعت فی کل واقعۃ امرا میسورا. اگر واضح ہوتے سارے مسائل سب کے لیے تو پھر تحدید یعنی مشخص کرنا، معین کرنا، موقف عملی کی حد بندی کرنا یعنی اس کو پہچاننا اور معین کرنا، وہ موقف عملی، وہ وظیفہ عملی جو مطلوب ہے شریعت کے مقابلے میں، یعنی مرحلہ شرعی میں جو ہمارا وظیفہ ہے، اس کا حاصل کرنا کیا ہو جاتا؟ فی کل واقعہ، تمام واقعے میں کیا ہو جاتا؟ امرا میسورا لکل احد، سب کے لیے امر آسان ہو جاتا. اگر مسائل واضح ہوتے، ٹھیک ہے، تو سب کے لیے اس کو حاصل کرنا کیا ہوتا؟ آسان ہو جاتا. ولما احتاج الى بحث لما نہیں ہے، لام پہ زبر بنا دیے، لما احتاج الى بحث علمی ودراست واسعۃ، واسع نہیں وسیع، پھیلی ہوئی، بڑے پیمانے پر. دراست یعنی درس بنائے، پڑھنا، جستجو کرنا، چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، اور کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی بحث علمی کی اور دراست واسعہ کی، یعنی بہت زیادہ واسع اور بڑے پیمانے پہ انسان پڑھے، پڑھائے، تحقیق کرے، اس کی کوئی ضرورت. بھئی جب مسئلہ آسان ہے سب کے لیے تو کیا ضرورت ہے علمی جستجو کی، بحث کی، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا سب کے؟ اگر احکام شریعہ سب کے لیے واضح ہوتے تو مسئلہ سب کے لیے آسان ہوتا اپنے لیے معین کرنا، پھر بحث علمی کی اور دراست واسعہ کی یعنی پڑھنے پڑھانے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. ولیکن عوامل عدیدۃ، لیکن بہت سے، عدیدہ نے مختلف، بہت سے عوامل یعنی اسباب، عوامل یعنی اسباب، بہت سے اسباب عدت الى عدم وضوح عدد کبیر من احکام الشریعہ، بہت سے عوامل منتہی ہوئے، سبب بنے کر دیا چاہیے، تو سبب بنے، کس چیز کے سبب بنے؟ کہ بہت سے مسئلے احکام شریعت میں سے کیا رہ جائیں؟ ہاں، غیر واضح رہ جائیں. الی عدم وضوح، عدت منتہی ہوئے، کدھر منتہی ہوئے؟ کہاں پہنچے یا لے گئے ہم کو، جو عوامل جو سبب بنے مسائل کو کیا کرنے کے، واضح نہ رہ پانے کے سبب بنے، ٹھیک ہے. اختنافها بالغموض، اور بہت سے عوامل سبب بنے کہ یہ مسائل جو ہیں احکام شریعہ یہ غموض اور پیچیدگیوں کے اس میں حصار میں گھرے رہیں. اختنافها بالغموض سمجھا گیا؟ یعنی پیچیدگیوں میں گھرنے کا سبب بنے. منها بعد الزمانی عن اصل التشریع، انہی
اسباب اور عوامل میں سے ایک سبب مسائل کے پیچیدہ رہنے کا کیا ہے؟ ہمارا اصل تشریح سے یعنی نبی کے زمانے سے کیا ہونا؟ دور ہونا۔ اب جب آپ نے یہاں تک پڑھ لیا تو پیراگراف جو شروع ہوا تھا اللہ کانت سے وہ آپ کے لیے حل ہو جانا چاہیے کہ بہت چونکہ اگر سارے مسائل آسان ہوتے تو ان کا سمجھنا سب کے لیے مشکل ہوتا، تو پڑھنے پڑھانے تحقیق اور بحث اور جستجو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہت سے عوامل اور اسباب اس بات کا باعث بنے کہ مسائل ہمارے لیے کئی مسائل غموس اور پیچیدگی کا شکار ہو گئے، غیر واضح رہے۔ ٹھیک ہے، جو اسباب ہمارے لیے مسائل کے غیر واضح ہونے کا سبب بنے ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ بعد زمانی، کہ ہم نبی کے زمانے سے بہت دور ہیں، تو بہت سے مسائل ہمارے لیے غیر واضح ہو گئے ہو۔ وعلی ھذا الاساس کان من الضروری، اس بنیاد پر ضروری ہو گیا کیا؟ ان یوضع علم، کہ ایک علم وضع کیا جائے۔ کس بنیاد پر ایک علم کو وضع کرنے کی ضرورت پڑی؟ ہاں، مسائل کے پیچیدگیوں کے شکار ہو جانے کی وجہ سے۔ اچھا، پیچیدگیوں کے شکار ہو جانے کے اسباب میں سے ایک سبب وہ ہے جو آپ نے بیان کیا کہ نبی سے زمانے سے دور ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ وعلی ھذا الاساس، اسی بنیاد پر کان من الضروری، لازم ہو گیا کہ یوضع علم، کہ ایک علم وضع کیا جائے، وجود میں لایا جائے، کہ یتولا، کہ وہ علم متولی ہو اس بات کا، ذمہ دار بنے اس بات کا، اس ریسپانسبلٹی کو نبھائے، کیا کس امر کو نبھائے، پورا کرے؟ دفع الغموس عن الموقف العملی تجاہ الشریعہ، تجاہ الشریعہ نہیں، شریعت کے میدان میں، مقابلے میں، شریعت کے سامنے، کہ شرعی مرحلے میں ہمارے موقف عملی اور وظیفہ عملی کے لیے جو پیچیدگیاں آ رہی تھیں ان پیچیدگیوں کو کیا کرے؟ دور کرے۔ فی کل واقعتین، ہر مرحلے میں، ہر حادثے میں، ہر واقعے میں، بے اقامت الدلیل علی تعینہ۔ اب وہ علم کیسے ہمارے مسائل سے پیچیدگیوں دور کرے گا اور ہمارے وظیفہ عملی کو مشخص کرے گا؟ اقامت الدلیل، بابا استعانت ہے، یا باعث سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بے سبب یا بے استعانت قیام دلیل، قائم دلیل، کہ ہمارے وظیفے کو معین کرنے کے لیے ایک دلیل کو قائم کرے۔ وہ دلیل کون سا علم قائم کرے گا؟ علم اصول فقہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَهَكَذَا كَانَ فَقَدْ أُنْشِئَ عِلْمُ الْفِقْهِ لِلْقِيَامِ بِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ۔ البتہ ابھی انہوں نے علم اصول کے پہلے بھی ایک لفظ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پہلے علم فقہ کا نام لے رہے ہیں۔ اصلی مطلب وہی جو آپ نے بیان کیا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے زمینہ ہموار کر رہے ہیں، تمہید بنا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ وہاکذا، اب اس طریقے سے نشأت پایا، یعنی سامنے آیا، وجود میں آیا، کیا؟ علم فقہ، للقیام بہذا المہمہ، مہم یعنی اہم کام، تاکہ اس امر اہم کو انجام دے، قیام نہیں انجام دے، علم فقہ انجام دے کہ ہمارے وظیفے کو معین کرے۔ فہوا یشتمل، دیکھیے اصلی طور، حقیقی طور پہ ہمارے وظیفے کو کون سا علم مشخص کرتا ہے؟ علم فقہ مشخص کرتا ہے، علم اصول تو مددگار ہوتا ہے نا۔ خوب، تو علم فقہ سامنے آیا کہ ہمارے لیے وظیفے کو معین کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ فَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَوْقِفِ الْعَمَلِي تجاہ شریعت تحدیداً استدلالیاً۔ بس یہ علم فقہ جو ہے مشتمل ہوتا ہے، کس چیز پہ مشتمل ہوتا ہے؟ کہ مشخص کرے، حد بندی کرے، معین کرے، واضح کرے، بیان کرے ہمارے وظیفہ عملی کو، کہ ہمارا کیا وظیفہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے شریعت کے مرحلے میں، میدان شریعت میں۔ اچھا، یہ مشخص جو کرے وہ کیسے کرے؟ ایسے ہی نہیں، بلکہ استدلالی طور پہ، تحدیداً استدلالیاً، استدلالی طور پہ دلیل کے ساتھ ہمیں بتائے کہ تمہارا وظیفہ اس مرحلے میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی نہیں کہ جو ہے وہ کیا نام ہے، شک ہو رہا ہے کہ گوشت خرگوش کھا سکتے نہیں کھا سکتے ہیں تو کہتے کھا لو، نہیں، دلیل پیش کرے گا، کیونکہ چھٹے امام سے روایت آئی مثال کے طور پہ، لہذا کھا سکتے ہو، یہ مکروہ ہے یا جو بھی ہے، دلیل کے ساتھ۔ والفقیہ ہو، تو فقہ تو سمجھ آ گیا،
والفقیہ فی علم الفقہ، فقیہ علم فقہ میں کیا کرتا ہے؟ یمارس و تمرین کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، عمل کرتا ہے. کس چیز کی تمرین کرتا ہے، ممارست کرتا ہے؟ اقامت الدلیل، دلیل قائم کرے، علی تعیین الموقف العملی، موقف عملی اور وظیفہ عملی کو معین کرنے کے لیے دلیل قائم کرے. فی کل حدث من احداث الحیات، زندگی کے تمام مراحل میں، زندگی کے مراحل میں سے، واقعات میں سے، ہر واقعے اور ہر مرحلے میں. اور آپ نے احداث پوچھا تھا، آج ہو گیا احداث کیا ہے جی. وَهَذَا مَا نُطْلِقُ عَلَيْهِ، اب یہ جو ہے یہ کام جو فقیہ کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے تاکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں وظیفے مشخص کرے، اس کام کے اوپر ہم کس نام کا اطلاق کرتے ہیں؟ ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو؟ نطلق علیہ، ہم اس کے اوپر اطلاق کرتے ہیں اس نام کا. کس نام کا؟ اسم عملیت استنباط الحکم الشرعی. استنباط اب عملیت نہیں، آپریشن، کام. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کسی کے مرض کو دور کرنے کے لیے، مثلا خدا نخواستہ ٹیومر ہے، پیٹ کاٹ کر کے یا ہاتھ کاٹ کر کے یا پیر کاٹ کر کے، زانوں کاٹ کے جو ٹیومر نکالتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کاٹتا ہے پہلے زانوں کو، پھر اس کے بعد سارا گندگی نکالتا ہے، پھر اس کو سلتا ہے. اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ عملیت کہتے ہیں، آپریشن. تو فقیہ وہی کام کرتا ہے نا، کتابوں کی اور دلیلوں کی اس میں گھس کر کے آپریشن کر کے نتیجہ نکالتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کام کو جو فقیہ انجام دیتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام رکھتے ہیں عملیت و استنباط الحکم الشرعی. عملیت و استنباط الحکم الشرعی، استنباط حکم شرعی کا عمل. ٹھیک ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ، اسی بنیاد پر ہمارے لیے ممکن ہے، مجھے 2-3 منٹ اور دیے گا آپ لوگ. وَلِأَجْلِ هَذَا، اسی لیے ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ بات کہہ سکیں. کیا کہہ سکیں؟ اب علم فقہ کی تعریف آ گئی. یاد رکھیے گا تعریف علم فقہ ہے، جلدی سے اس کو انڈر لائن کیجیے گا، یہ سوال آئے گا امتحان میں. وہ کیا ہے؟ ہوا، گڑبڑائیے گا نہیں. علم فقہ کی اور علم اصول کی تعریف میں ذرا سا فرق ہے. اب یہ علم فقہ کی تعریف میں کیا؟ استنباط الاحکام الشرعیت عن علم استنباط الاحکام الشرعیہ. علم فقہ کیا ہے؟ احکام شرعیہ کا استنباط. ٹھیک ہے. یا علم فقہ کو دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ علم و عملیت الاستنباط، عملیت استنباط کا علم، یہ علم فقہ ہے. بے تعبیر آخر دوسرے لفظوں میں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس علم فقہ کی تعریف ہے استنباط، استنباط احکام شرعیہ یا عملیت استنباط. دو میں سے کوئی بھی لفظ جو کیا ہو جائے گا؟ علم فقہ کی تعریف ہو جائے گی. وتحدید الموقف العملی بالدلیل، اب وظیفہ عملی کو مشخص اور معین کرنا دلیل کے ذریعے سے یہ انجام پاتا ہے، یتیم انجام پاتا ہے. فی علم الفقہ باسلوبین، اسلوب کہتے ہیں روش کو، طریقہ. علم فقہ میں 2 طریقے سے وظیفہ عملی مشخص کیا جاتا ہے دلیل کے ذریعے سے. پہلا طریقہ کیا؟ تحدید ہو بتعیین الحکم الشرعی، مشخص کیا جائے وظیفہ عملی کو. کیسے مشخص کیا جائے؟ حکم شرعی کو معین کر کے، یہی حکم شرعی ہے. نماز صبح واجب ہے، ختم، مشخص کر دیا جائے. روزہ واجب ہے، شراب پینا حرام ہے. یہ ہمارے وظیفے کو مشخص کیا جا رہا ہے. کیسے؟ ہاں، کہ حکم شرعی معین کیا جا رہا ہے. یہ حکم شرعی قرآن میں صاف کہا گیا ہے، انما الخمر والمیسر فلا یہ سب حرام ہے، نجس ہیں. یا اقیموا الصلاۃ ڈائریکٹ حکم آیا ہے. تو ہمارا وظیفہ معین تو ہو رہا ہے اور حکم شرعی کو معین کر کے ہو رہا ہے. لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے وظیفے کو معین کرنے کا؟ یہ تو وہ جگہ جہاں پر حکم بالکل کلیئر ہے. لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تحدید الوظیفۃ العملیات تجاہ الحکم المشکوک، وظیفہ عملی کو معین کرنا کہاں پر؟ جہاں حکم کیا ہے؟ مشکوک ہے. بعد استحکام الشک، جب شک محکم ہو گیا، مستقر ہو گیا، شک پورا پکا ہو گیا. اس لیے کہ شک اگر کچا ہوگا تو دماغ پہ زور لگا کر کے آپ یقین تک پہنچ جائیں گے. لیکن اب 50-50 ہیں، طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ہے صحیح ہے وہ ہے صحیح. وتعذر تعین الحکم، اور حکم کو معین کرنا وہاں کیا ہو جائے؟ معذور ہو جائے، اس چیز سے مشکل ہو جائے حکم کو معین کرنا.
والادلۃ التی، تو جہاں پر حکم مشخص ہے، ٹھیک ہے، حکم شرعی ہم کہتے ہیں اس کو، لیکن جہاں پر حکم مشکوک ہو جائے، ٹھیک ہے، والادلۃ التی تستعمل فی الاسلوب الاول، اب وہ دلیلیں کہ جو استعمال کی جاتی ہیں پہلی والی روش میں، جہاں پر کیا ہوتا ہے، حکم شرعی معین کر دیا جاتا ہے، ان ادلوں کو، ان دلیلوں کو ہم کہتے ہیں نسمیہ، ان کا ہم نام رکھتے ہیں کیا، بالادلۃ، ان کو دلیل کہتے ہیں یا ادلہ محرزہ کہتے ہیں، ادلہ محرزہ نہیں، آشکار کرنے والی، واضح کرنے، حکم شرعی بیان کرنے والی، کشف کرنے والی دلیلیں، اذ یجوز یحرز بالحکم الشرعی، کیونکہ ان دلیلوں کے ذریعے سے کہ اقیموا الصلاۃ، قرآن میں صریح آیت آئی ہے، اس سے حکم شرعی کیا ہو جاتا ہے، ہاں محرز ہو جاتا ہے، اشکار اور واضح ہو جاتا ہے. والادلۃ التی تستعمل فی الاسلوب الثانی، اور وہ دلیلیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے دوسری والی روش میں، دوسری والی روش میں کہاں نہیں، ہاں جہاں شک ہوتا ہے اور ہم وظیفہ معین کرتے ہیں، وہاں استعمال ہونے والی دلیلوں کو ہم ادلہ معرضہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، ادلۃ العملیہ اب الاصول العملیہ، دونوں ایک ہی ہیں، یا انہیں ادلہ عملیہ کہتے ہیں یا اصول عملیہ کہتے ہیں. وفی کلا الاصولین یمارس الفقیہ فی علم الفقہ استنباط الحکم الشرعی، اور دونوں طریقوں میں کرتا کیا فقی تمرین یا پریکٹس کرتا ہے، ممارست کرتا ہے کہ اس حکم شرعی کا استنباط کر سکے، حاصل کر سکے. اے یحدد الموقف العملی تجاہہ بالدلیل، دلیل کے ذریعے سے موقف عملی کو اور وظیفہ شرعی کو کیا کرتا ہے، معین کرتا ہے. بس یہی بات ہے کہ کہیں پر وظیفہ شرعی کو معین کرتا ہے دلیل محرزہ کے ذریعے سے، اور کہیں پر اصول عملیہ کے ذریعے سے. وعملیات الاستنباط التي تشتمل علیہ علم الفقہ بالرغم من تعددها وتنوعها. اچھا اس میں عناصر مواحدہ اور عناصر مشترکہ آیا ہے، اسے ذرا سے مجھے واضح کرنا پڑے گا، لہٰذا میں روی میں نہیں پڑھا رہا ہوں، بس اس بات کو یہیں پر روک رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.